جو اللہ جل شانہ نے آپ کو فضائل، مراتب، خوبیاں اور مقام عطا فرمایا اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ کوثر کثیر سے مبالغہ کا صیغہ ہے، کوثر کے معنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ائمہ تفسیر نے خیر کثیر منقول فرمایا کہ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر۔ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی بہت بھلائی، اور کثیر کی ضد ہے قلیل۔ کثیر کہتے ہیں کثرت کو اور قلیل کہتے ہیں کم چیز کو، تھوڑی چیز کو۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، بہت ہی قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آئی، یعنی کثیر کی جو ضد ہے وہ قلیل ہے۔ اب یہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قلیل کتنی چیز مقدار ہے، تو اللہ جل شانہ کا بیان کردہ قلیل ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم اس کا قلیل شمار نہیں کر سکتے، وہ نہیں گن سکتے کہ کتنا بڑا ہے، تو اس کا کثیر کتنا بڑا ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو قلیل نہیں، ہم نے آپ کو کثیر عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ تو جب کثیر کی ضد قلیل ہے، قلیل کی ضد کثیر ہے، تو اللہ نے آپ کو کثیر عطا فرمایا، تو اس رب کائنات کا قلیل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہ محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے، دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے۔ اب ذرا آپ دنیا کا شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار ممالک ہیں، ہر ملک کے اندر بے شمار شہر ہیں، اور پھر قصبے ہیں، بستیاں ہیں، ان میں انسان مرد اور عورت بچوں کی صورت میں رہ رہے ہیں، ان کی اشیاء، دنیا کا ساز و سامان، ایک زمین یعنی ایک قلعہ زمین کے اندر جو اناج اگا ہوا ہے، اگر آپ اس کا شمار کریں تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے حبیب متاع الدنیا الا قلیل، کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ قلیل ہے۔ تو اس دنیا پوری کائنات میں اناج ہے، باجرہ ہے، گندم ہے، چاول ہے، پھل ہے، ہر طرح کے پھل ہیں، دودھ ہے، لسی ہے، چائے ہے، پانی ہے، اور گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اونٹ ہیں، ہاتھی، سائیکل، موٹر سائیکل، اور بھی کثیر تعداد میں چیزیں، ہوائی جہاز ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جماعتات ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کی تعداد میں، جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک علاقے کی بات نہیں ہے، ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کل متاع الدنیا الا قلیل، اے حبیب آپ فرما دیں لوگوں کو، اے لوگوں اس روح کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا قلیل ہے۔ تو جب یہ ثابت ہوا کہ یہ پوری کائنات جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جو ہمارے علم میں نہیں آ سکتی، وہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں قلیل ہیں، تو اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو قلت نہیں عطا فرمائی، ہم نے آپ کو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو تو کثرت عطا فرمائی ہے۔ جو جس خدا کی قلت کی ہم شمار نہیں کر سکتے، ہمارے علم میں نہیں آ سکتا، اس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا، جس کا قلیل اتنا بڑا ہے اس کا کثیر کتنا بڑا ہوگا، اس نے اپنے حبیب کو کثیر عطا فرمایا۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ آپ کے فضائل کی حد نہیں، آپ کے فضائل شمار میں نہیں آ سکتے۔ آپ کو جو اللہ نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، جو اللہ نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، جو اللہ نے آپ کو ہر شے میں کثرت عطا فرمائی، اگر مخلوق کو پیدا کیا
تو تمام ہی مخلوق کے اوپر آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اگر مخلوق کو حسن دیا تو آپ کو کثرت عطا فرمائی، حسن میں کثرت عطا فرمائی، حسن باطن میں کثرت عطا فرمائی، حسن ظاہر میں کثرت عطا فرمائی، عالی نصب میں کثرت عطا فرمائی، نبوت میں کثرت عطا فرمائی، حکمت میں کثرت عطا فرمائی، علم میں کثرت عطا فرمائی، شفاعت میں کثرت عطا فرمائی، حوض کوثر میں کثرت عطا فرمائی، مقام محمود میں کثرت عطا فرمائی، امت میں کثرت عطا فرمائی، اور فتوحات میں کثرت عطا فرمائی، بلکہ ہر ایک نعمت میں اور ہر ایک فضیلت میں آپ کو اللہ نے کثرت عطا فرمائی۔ تو جب آپ کو اللہ نے کثرت عطا فرمائی تو پھر آپ کے فضائل اور آپ کے شمار ان کی کوئی حد نہیں۔ کوثر کے معنی ہے خار کثیر، خیر کثیر۔ اے حبیب ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی، بہتری اور خیر کثیر عطا فرمائی۔ فضائل و کمالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علمی اور ایک عملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو دونوں کمالوں میں عظیم فضیلت عطا فرمائی۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ جس خدا کی یہ دنیا جو ہماری نظر میں کثیر ہے، اللہ کی نظر میں قلیل ہے، یہ کتنی بڑی ہے، اس کا کثیر کتنا بڑا ہوگا۔ اس نے اپنے حبیب کو ہر نعمت میں اور ہر کمال میں اور ہر بات میں اور ہر فضیلت میں خیر کثیر عطا فرما کے فرما دیا، حبیب ہم نے آپ کو انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو اللہ فرماتا تم شمار نہیں کر سکتے، اللہ فرماتا تم شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت امام سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ کے اس قول کو کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس سے یہ مراد لیتے ہیں، قال سہل فی قولہ تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قال نعمتہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اس نعمت اللہ سے مراد جو اللہ فرما رہا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت امام سہل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نعمت سے مراد اللہ نے جو اپنے حبیب کا نعمت عطا فرمائی ہے، اپنے حبیب کو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اس نعمت کا ذکر ہے کہ اے لوگوں اگر تم میرے حبیب پر جو میری نعمتیں ہیں ان کا شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے، میرے اپنے حبیب کو وہ نعمت عطا فرمائی۔ اس نعمت سے مراد اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو حضور پر ہیں، جو حضور پر ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو حضور کے کمالات کا شمار نہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے کمالات کی حد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا اور ہر شے میں خیر کثیر عطا فرمایا، اس لیے حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، فرمایا بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ زمین پر جتنے بھی خزانے ہیں، جو خزانہ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، تو اللہ نے تمام خزانوں کی چابیوں کا مالک آپ کو بنایا اور فرمایا آپ نے انی قد اوتیت مفاتح خزائن الارض، کہ اللہ نے مجھے تمام زمین پر جتنے بھی خزانے ہیں تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اوتیت مفاتح کل شیء، کہ اللہ نے زمین پر ہر شے کی چابی مجھے عطا فرما دی، ہر شے کی چابی مجھے عطا فرما دی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ دینے والا ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے، مسلم میں ہے، فتح الباری شرح بخاری میں امام حجر عسقلانی نے اس کا ذکر کیا، عمدۃ القاری میں
محمود عینی نے اس کا ذکر کیا، نصرت الباری میں ملا علی قاری نے اس کا ذکر کیا، فیض الباری میں انور شاہ کشمیری نے اس حدیث کی شرح کی کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ یعنی جو چیز اللہ دیتا ہے، جو چیز اس کائنات رنگ و بو میں جو شے اللہ تقسیم فرماتا ہے وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے اور آپ کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ تو اہل معانی کا قاعدہ ہے کہ جس فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ کیا جائے تو اس سے عموم مراد ہوتا ہے، نہ قاسم کا مفعول ذکر ہے نہ یوتی کا مفعول ذکر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ دیتا ہے اور جس کو جو دیتا ہے وہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ دیتا ہے وہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی عطا سے تقسیم فرماتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بولے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کونین میں بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے مطلب کیا اے نجدی دور ہو، ہم سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے من کر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ نے آپ کو وہ چیز عطا فرمائی، یعنی یوں کہہ دیجئے جس چیز کا اللہ ہے، جس چیز کا اللہ ہے تو مصطفیٰ کریم اس چیز کے رسول ہیں، اور جو چیز اللہ کی قدرت میں ہے اس نے اپنی جو ہے وہ چیز کا مالک اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کو مالک کہوں گا کیونکہ آپ کو اللہ نے مال کے کل بنا دیا ہے، آپ کو اللہ نے ہر خزانے میں خیر کثیر عطا فرما کر مال کے کل بنا دیا ہے۔ اس لیے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو اس لیے اس سے یہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ظاہر ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر شے میں کثرت عطا فرمائی اور اس کثرت کا مالک بنایا، اور زمین کائنات میں جو چیز ہے وہ اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان الارض للہ ورسولہ، فرمایا یہ ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یہ ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ جب یہ ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ کا ذاتی ہے، اس نے اپنے حبیب کو یہ سارا کچھ عطا کر دیا ہے۔ اللہ کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اس کا اپنا ہے، لیکن اپنے حبیب کو اس نے یہ اپنی طرف سے عطا فرما کے اسے مال کے کل بنا دیا، اور اس لیے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اگر کسی قسم کی بھی پریشانی ہوتی یا کسی شے کی حاجت ہوتی تو در مصطفیٰ پر حاضر ہو جایا کرتے، حضور ان کو مالا مال فرما دیا کرتے تھے، حضور ان کو مالا مال فرماتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص کسی حاجت کے لیے چلا جاتا تو آپ کی زبان سے کبھی بھی لا نہیں نکلا، آپ کی زبان سے کبھی بھی لا نہیں نکلا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، یعنی آپ نے ساری زندگی میں اپنی زبان پر نہیں کا لفظ، لا کا لفظ نہیں لائے، جو جس حاجت میں آیا آپ کو مالا مال کر کے دے دیا۔ آپ دنیا کائنات کی ہر شے تقسیم کرنے کے مالک ہیں، جو اللہ کسی کو دیتا ہے وہ در مصطفیٰ سے دیتا ہے۔ اگر کوئی علم مانگنے کے لیے آتا آپ علم سے مالا مال کر دیتے، اگر ذہری حاجت کوئی ہوتی آپ اس سے اس کو مالا مال فرماتے، اگر کوئی جنت کا طلبگار ہوتا آپ اس کو جنت بھی عطا فرما دیتے، کیونکہ آپ کو اللہ نے جنت کا بھی وارث بنایا،
اللہ نے حضور خود فرماتے ہیں کہ جنت کی چابیاں بھی اللہ نے میرے حوالے کر دی، دوزخ کی چابیاں میرے حوالے کر دی، کوثر کی چابیاں میرے حوالے کر دی، دنیا نبوت کی چابیاں میرے حوالے کر دی، علم و حکمت کے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر دی، یعنی کائنات کے ہر خزانے کی چابیاں اللہ نے میرے حوالے کر دی۔ تو فرمایا کہ جو بھی جس صورت میں بھی کوئی سیل آتا تو آپ کبھی بھی اس کو لا کا جملہ نہ فرماتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی ہم نے حضور کی زبان سے لا کا جملہ نہیں سنا، جو حاجت لے کر آیا آپ نے آگے سے اس کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کو وضو کروا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موج میں آئے، ان کی طرف دیکھا اور فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تو دنیا کی دولت مانگے گا، تو دنیا کی مطلق فرما دیا، مانگ کیا مانگتا ہے، جنت مانگتا ہے وہ بھی دوں گا، یعنی جو جس نعمت کا اس دنیا پر تعلق ہے اگر وہ مانگتا ہے تو وہ بھی دوں گا، اور جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اگر وہ مانگتا ہے تو وہ بھی عطا کروں گا۔ مانگ کیا مانگتا ہے، سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے، مطلق فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز مانگے گا دوں گا، یہ نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا، یا اس پر مجھے اختیار ہے، یہ میرے پاس ہے اور یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جو سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ نے اپنے حبیب کو ہر نعمت میں سے کثرت عطا فرما رکھی تھی، اس لیے تو آپ نے فرمایا، اور ہر چیز کا آپ کو اللہ نے مالک بنا دیا تھا، اس لیے تو آپ نے فرمایا سل ربیعہ، کیا مانگتا ہے تو مانگ، میں محمد تجھے عطا کروں گا۔ انہوں نے جنت مانگی، رسول اللہ نے جنت عطا فرما دی، رسول اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ جناب قتادہ تشریف لائے، ہاتھ پر ایک ڈیلا رکھا ہوا آنکھ کا، یا رسول اللہ میری آنکھ کا ڈیلا نکل گیا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ، میں تو علم تقسیم کرنے کے لیے آیا، میں تو تمہیں احکام سکھانے کے لیے آیا، میں تو تمہیں اسلام بتانے کے لیے آیا، میں تو تمہیں قرآن پہنچانے کے لیے آیا، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا، فقط اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ، کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ۔ صحابی کا عقیدہ ہے اگر یہ چیز ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی، اگر یہ نعمت ملے گی در حبیب سے ملے گی، اگر یہ بات بنے گی در حبیب سے بنے گی۔ صحابی کا یہ عقیدہ تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اس در سے کبھی لا کا جملہ نہیں نکلا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آنکھ اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور نے آگے سے موج میں کیا ارشاد فرمایا، فرمایا اے قتادہ آنکھ لینی ہے یہ جنت، پتہ چلا یہ آنکھیں بھی عطا فرما دیتے ہیں، یہ جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما کے کبھی نہیں یہ فرمایا اے حبیب میں نے تجھے تو مختار کل بنا دیا ہے، خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، ہر نعمت زیادہ عطا فرما دی ہے، اب اختیار نہیں دیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب اگر تیری بارگاہ میں کوئی سوالی آئے اسے رد نہ کرنا، اسے مت جھڑکنا۔ تو جھڑکتا وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، دیتا وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہو، دیتا وہ ہے جس کے ساتھ سب کچھ ہو۔ اس لیے جناب قتادہ آئے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے، فرمایا آنکھ لینی ہے یا جنت؟ انہوں نے عرض کیا میں نے آنکھ کہی ہے، آپ نے جنت کا کہہ دیا، جنت بھی عطا فرما دیں، آنکھ بھی عطا فرما دیں۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا کونین سے ملا، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضور علیہ السلام نے آنکھ کا ڈیلا اٹھایا، قتادہ کی آنکھ والی جگہ پر رکھا، اوپر ہاتھ پھیرا، قتادہ کی آنکھ اسی طرح روشن ہو گئی۔ جناب قتادہ کو آنکھ بھی عطا فرما دی اور جنت بھی عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب حضرت عکاشہ آئے، احد کا میدان ہے، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ شدت کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑائی جاری ہے، کافر زیادہ ہیں مسلمان کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عکاشہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تلوار عطا فرما دیجئے۔ میرے آقا فرما سکتے تھے اے عکاشہ میرے پاس تلوار یہاں کہاں،
لیکن کبھی نہیں لا فرمایا، کیونکہ عطا فرمانے والے ہیں۔ جناب عکاشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک سے جو چیز مانگی جاتی ہے دین و دنیا اور آخرت کی، پوری کائنات کی ہر شے میں سے جو کچھ بھی ہے اللہ نے آپ کو جب خیر کثیر عطا فرما رکھی ہے، تو جناب عکاشہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہر نعمت میں، تو آپ مجھے تلوار عطا فرمائیں گے۔ حضور کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی، فرمایا کاشا جاؤ اسی کے ساتھ کافروں کے ساتھ جہاد کرو، جاؤ اسی کے ساتھ کافروں کے ساتھ جہاد کرو۔ جناب عکاشہ کو وہ کھجور کی ٹہنی پکڑائی، جب عکاشہ کے ہاتھ میں پہنچی تو وہ لوہے کی تلوار بنی ہوئی تھی، لوہے کی تلوار بنی ہوئی تھی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی لا کا جملہ نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک روٹی لے کر آئے۔ کتنی روٹی ہے؟ ایک روٹی لے کر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طلحہ کو فرمایا کہ اصحاب صفہ کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو بلا کر لاؤ۔ جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو بلائے۔ دل میں خیال ہے کہ روٹی ایک ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے تمامی صحابہ کو بلا لیا ہے، اور جب تمام صحابہ آ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو فرمایا اس کھانے میں سے کھاؤ، میرے مصطفیٰ کا لنگر کھلا۔ اب روٹی تو ایک تھی، وہ صحابہ 80 تھے، وہ صحابہ 80 تھے۔ شان مصطفیٰ یہ ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، ہر نعمت میں کثرت عطا فرمائی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب کوئی بھی آئے خالی نہ جائے۔ 80 صحابہ تھے، میرے مصطفیٰ نے نگاہ فرمائی اس روٹی پر، اور وہ ایک روٹی تھی۔ 80 صحابہ خوب سیر ہو گئے، لیکن کھانا جوں کا توں باقی تھا، کھانا جوں کا توں باقی تھا، اور وہ 80 افراد وہ کھانا کھا کے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا، ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا اصحاب صفہ کے تمام ہی صحابہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا مجھے کئی روز ہو گئے بھوکا اور پیاسا، پیالہ دودھ کا ایک ہے، میرے آقا نے تمامی صحابہ کو بلا لیا ہے، اور سب صحابہ کو بلا کر جب حضرت ابو ہریرہ حاضر خدمت ہو گئے، رسول اللہ نے وہ پیالہ اٹھایا ابو ہریرہ کے حوالے کیا، لو جناب ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ اور جب صحابہ نے پینا شروع کیا، ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، وہ 70 صحابہ تھے، ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ آخر میں جناب رسول اللہ نے ابو ہریرہ کو فرمایا لو تم پیو، انہوں نے پیا، پھر پیو، پھر پیا، اور پیو، اور پیا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے خود نوش فرمایا دودھ کا پیالہ 70 صحابہ نے پیا۔ پیالہ تو ایک تھا، 70 صحابہ سیراب ہو گئے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام سی جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یہ میرے آقا کی عطا ہے جو اللہ نے آپ کو ہر نعمت میں کثرت عطا فرما رکھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ عبداللہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے، اور ان کی 10 بیٹیاں تھیں، یعنی میری 10 بہنیں، اور میرے والد ماجد نے لوگوں سے قرضہ بھی لیا ہوا تھا، گویا 10 بہنیں بھی ہیں اور لوگوں کا مقروض بھی ہوں، اور پاس مال و دولت نہیں ہے، پاس مال و دولت نہیں ہے۔ لوگ آ کر دروازہ کھٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے قرضہ لیا ہوا تھا تو لہٰذا واپس کیجئے، تو میں ان کو کہتا ہوں بس یہ کھجوروں کا باغ پکنے والا ہے، تمہیں جو ہے وہ لٹا دیا جائے گا۔ جو بھی آتا ہے اس کو یہی کہتا ہوں یا رسول اللہ اب باغ پکنے کو ہے اور قرضہ زیادہ لوگوں کا ہے، 10 بہنیں بھی ہیں، اگر قرضہ اتاروں تو قرضہ بھی نہیں اترے گا، اور 10 بہنوں کا جو حق ہے وہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ لوگ جو ہیں وہ تنگ کریں گے آ کے، میں کیا کروں گا، اور کوئی وسائل بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو کہو کہ تھوڑا تھوڑا لے لو اور باقی بعد میں جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں مانتا، یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں مانتا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا جب کھجوریں پک گئی تو مجھے یاد کر لینا۔ کھجوریں پک گئی، جناب جابر نے
3 ढेर लगा दिए खजूरों के। बज़ैर वो जो खजूरें थी उनसे कर्जा नहीं उतरता था, ना बहनों का हक अदा होता, ना घर के लिए कुछ बचता, ना कर्जा अदा होता। 3 जो है वो ढेरियाँ थी खजूरों की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद फरमाया, अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चलिए, तमामी लोग जिनसे कर्ज़ा लिया हुआ था वो भी बाग में पहुंच चुके हैं और वो जो माल है खजूर की सूरत में वो कलील है, थोड़ा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और जब 3 ढेरों पर निगाह मुस्तफ़ा पड़ी, एक ढेर का जो है वो एक ढेर के इर्द गिर्द चक्कर लगाया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही जनाब हज़रत जाबिर की उस ज़मीन में खजूर वाले ढेर के पास जिसमें चक्कर लगाया था, मेरे आका ज़मीन पर बैठ गए। मुस्तफ़ा जाने अर्श अज़ीम पर जाने वाले, अर्श अज़ीम पर जाने वाले जिनकी पाँव को अर्श अज़ीम बोसे दे, वो जाबिर की जनाबिला ज़मीन में बैठ गए। क्या शान है, क्या अज़मत है और कैसी जो है वो कैसा मुकाम और मर्तबा है और कैसी किस्मत और बख्त है जनाब जाबिर का कि जाबिर के बाग में मुस्तफ़ा जाने ने कदम लगा लिए। जिना गलियां दी मिट्टी ने कदम चुम्मे तेरे आका, असा काबा समझ लिया ओ गलियां या रसूल अल्लाह। वो दरो दीवार, वो गलियां, वो बागात या रसूल अल्लाह, हमने तो काबे से अफजल जाने जिस जगह पर आपके कदम रंजा हुए, हमें तो वो चीज़ें कायनात की हर शय से आला लगती है, क्योंकि अल्लाह ने कायनात को जब पैदा ही आपके लिए किया है और आपके जोड़ों के सदके किया है ए हबीब, इसलिए जहाँ आपके कदम लगे वो जगह जो हर कायनात की हर शय से अफजलियत रखती है, आला हो गई है। तो जनाब हज़रत जाबिर की उस ज़मीन पर आपने कदम रंजा फरमाने के बाद उसका चक्कर लगाया और बैठ गए और इशारा किया, लो जाबिर अब तकसीम करते जाओ, इनको जितना जितना इनसे लिया हुआ था इनसे पूछते जाओ कितना कर्जा मेरे वालिद ने लिया था, ये बताते जाएं और तुम देते जाओ। और जनाब जाबिर ने देना शुरू कर दिया। लैन लगी हुई थी, पूछे जा रहे थे और आगे से अता किए जा रहे थे। ये लंगर मुस्तफ़ा का खुला हुआ था, ये निगाह मुस्तफ़ा थी, ये वो नेमत थी जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब हमने आपको कसरत अता फरमा रखी है, हमने आपको किल्लत नहीं दी, हमने कसरत दी है। ये किल्लत कुल मताउ दुनिया इल्ला कलील, ये तो कलील है हबीब, ये तो आपका ही है, लेकिन मेरा जो कसीर है वो आपका है। ये कलील भी आपका, ये कसीर भी आपका, ये ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ये मकीनो मका तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठे कल वहाँ तुम्हारे लिए। हबीब मैंने ये सारा कुछ तेरे लिए ही बनाया है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है इस कायनात की, वो जान है वो असल है। ए हबीब अगर आप नहीं है तो जहान भी नहीं है, ये जहान तो फ़कत आपके लिए है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब जाबिर को फरमाया तकसीम करो, दो, तो आप पूछते जाते और कर्ज जो है जो जितना था उसको उतारते जाते, हत्ता कि लैन ख़त्म हो गई, लैन ख़त्म हो गई, कर्जा अदा हो गया, कर्जा अदा हो गया, वापस लौटा दिया गया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जाबिर से पूछा, फरमाया जाबिर देख अपने खजूरों के ढेर की तरफ। जब निगाह दौड़ाई, अर्ज़ की या रसूलल्लाह अभी तो 2 ढेर बाकी हैं, इस पहले ढेर से एक खजूर भी कम नहीं हुई, इस पहले ढेर से एक खजूर भी कम नहीं हुई, कर्जा भी अदा हो गया और ढेर खजूरों के भी उसी तरह बाकी रहे। क्यों फिर हम क्यों ना कहे कि जनाब जाबिर तो परेशान थे कि कर्जा ज़्यादा है, माल कम है, बहनों का हक नहीं अदा होगा, घर के लिए कुछ नहीं बचेगा, कर्जा लुटा दिया और फिर भी कर्जा नहीं उठेगा। आप तो परेशान थे, आपकी आंखों में तो परेशानी थी, दिल में परेशानी थी, तो आप ने फिर जनाब वाला के जब रसूलुल्लाह को की बारगाह में गए तो मेरे आका ने अपनी अता से
آپ کو ایسا مالا مال کیا کہ پھر کسی اور سے مانگنے کی حاجت ہی نہ رہی، قرضہ بھی اتر گیا، بہنوں کے لیے بھی بچ گیا، گھر والے کے لیے بھی سب کچھ بچ گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہیں رافع نافع دافع شافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں، جلاتے یہ ہیں فیض خلیل جلیل سے، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ اگاتے یہ ہیں اور چلتی آگ بجھاتے یہ ہیں، روتی آگ روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں۔ اور آگے فرمایا ان کے ہاتھوں میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا اس کو آپ نے کبھی بھی خالی نہیں لوٹایا، آپ نے اس کو اس سے بن مانگے عطا فرما دیا، کیونکہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما رکھا تھا، ہر نعمت میں خیر کثیر عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ السلام نے جنگ تبوک کے موقع پر کے موقع پر حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہے امام جلال الدین سیوطی نے اس کو الخصائص الکبریٰ میں نقل فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جناب بلال کو فرمایا بلال تو شادان لے آؤ، یعنی جس میں کھانا ہے وہ لے آؤ۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شادان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو شادان کھولا گیا، اندر سے 7 کھجوریں نکلی، اندر سے 7 کھجوریں نکلی۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا 7 کھجوریں نکلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور دعائے برکت فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا صحابہ کو، فرمایا 10 آؤ اور اس میں سے کھاؤ، 10 آؤ، 10 آدمی آؤ اور اس میں سے کھاؤ۔ صحابہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ 10 بندے بلا رہے ہیں اور پیچھے باقی اور بھی ہیں، آپ فرما رہے 10 آؤ، یعنی اس کا مطلب 10 تو تھے نہیں، وہ اور زیادہ تھے۔ یا رسول اللہ آپ تو 10 بلا رہے ہیں، کھجوریں 7 ہیں، اگر وہ 10 آدمی بیٹھ کے آ کر ایک ایک اٹھائیں گے تو 7 تو ایک ایک اٹھا لیں گے، 3 باقی کیا کریں گے، 3 باقی کیا کریں گے، اور وہ 3 باقی تو پار اس کے بعد جو باقی نفری ہے وہ کیا کرے گی۔ لیکن صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ جناب یہ 7 ہیں تو باقی کیا کریں گے، صحابہ کو پتہ تھا کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، ہر نعمت میں کثرت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ساری چیزوں کو آپ کے لیے ہی پیدا کیا ہے، آپ چاہیں تو یہ کم چیز کو زیادہ کر دیں، آپ چاہیں تو زیادہ کو کم کر دیں، آپ کو اللہ نے ہر شے میں کثرت عطا فرمائی اور اختیار فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ اور 10 بندے بیٹھ جاؤ اور کھاؤ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ان میں سے جب 10 بندے نے کھانا شروع کی تو ان 10 بندوں میں میں خود شامل تھا، 10 بندوں میں میں خود شامل تھا، اور جو میں نے کھانا شروع کی تو میں نے اس کی 7 گنتی کرنا شروع کر دی، میں نے اس کی 7 گنتی کرنا شروع کر دی کہ میں کتنی کھاؤں گا۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم 54 میں نے کھائی، 54 میں نے کھائی، وہ تو توشہ دان میں 7 تھی، جب 54 میں نے کھائی تو ظاہری بات ہے کو 20 30 تو باقیوں نے بھی کھائی ہوگی۔ جب بلال نے 54 کھائی ہے تو 20 30 دن باقی جو 9 تھے انہوں نے بھی کھائی ہوگی۔ اس کے بعد پھر آئے 10، وہ کھا گئے، پھر آئے، پھر کھا گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب صحابی حضرت اب بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گئے دسترخوان بند کر دیا گیا، اور جب دوسرا روز آیا حضور نے فرمایا لاؤ بلال دسترخوان لے آؤ، پھر دسترخوان پیش کیا، اور پھر حضور نے 10 بندوں کو بلایا، پھر کھلایا، پھر کھلایا، پھر کھلایا، پھر دسترخوان بند کر دیا گیا، اور اسی طرح کھاتے رہے، سارے صحابہ کھاتے رہے۔ اور جس وقت تبوک سے واپسی ہوئی تو جناب بلال کو حضور نے فرمایا اے بلال مجھے اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم ہے، مجھے اس ذات سے شرم و حیا نہ ہوتی
تو مدینہ واپسی تک اسی توشہ دان سے کھاتے رہتے اور کھجوریں ختم نہ ہوتی، لیکن مجھے اس ذات سے شرم و حیا آتی ہے، پھر وہ توشہ دان ایک لڑکے کے حوالے کر دیا۔ فرمایا مدینہ واپسی تک اسی میں سے کھاتے رہتے، اسی میں سے کھاتے رہتے۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ کونین میں بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی، کونین میں جو کچھ بٹ رہا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک جنگ سے واپسی پر حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا توشہ دان لاؤ۔ میں توشہ دان لے کے آیا تو اس میں سے 21 کھجوریں نکلی۔ کتنی نکلی؟ 21 کھجوریں نکلی۔ حضور نے ان کھجوروں پر اپنا دست پاک رکھا، اپنا دست پاک ہاتھ رکھا۔ حضور خود فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن کل شیء، کائنات کے ہر خزانے کی چابی کنجی میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں دے دیے آپ کے قبضہ اختیار میں، دونوں جہان دے دیے آپ کے قبضہ اختیار میں، آپ کے قبضے میں دونوں جہان عطا فرما دیے، اللہ نے عطا فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر بنو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 21 کھجوریں نکلی تھی، حضور نے اپنا دست پاک رکھا اور فرمایا 10 آدمی آؤ اور کھاؤ۔ 10 آدمی آئے، کھا گئے، پھر 10 بیٹھ کے کھا گئے، پھر 10 بیٹھے کھا گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لشکر جرار تھا، لشکر جرار تھا، یعنی بہت بڑا لشکر تھا، جو سارے کا سارا لشکر اس میں سے کھاتا گیا اور خوب سیر ہوتا گیا۔ جب سارے لوگ کھا کے چلے گئے تو ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا لو ابو ہریرہ اس توشہ دان کو آپ اٹھا لو اور اس کے اندر دیکھنا نہیں، اس کے اندر دیکھنا نہیں، اور جتنی چاہے جب چاہو کھجوروں کو خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے گئے رسول اللہ کا زمانہ گزر گیا تقسیم کرتے ہوئے اور خود بھی کھاتے ہوئے۔ ابو بکر کا دور خلافت آیا، آپ کے دور خلافت میں اس میں تقسیم بھی کرتا گیا، کھاتا بھی گیا، اور پھر جناب فاروق اعظم کا دور آیا، پھر تقسیم بھی کرتا گیا اور خود بھی کھاتا گیا۔ پھر جناب عثمان غنی کا دور آیا، خود بھی کھاتا گیا اور تقسیم بھی کرتا گیا۔ اور پھر فرماتے گئے کہ حتیٰ کہ ان کھجوروں میں سے 15,000 من کھجوریں میں نے خیرات کر دی۔ اتنی کھجوروں کا کثیر التعداد میں خیرات کر دینا اور تقسیم کرنا اور خود بھی جناب اللہ کھانا، اور اتنے زمانوں کا گزر جانا، رسول اللہ کا زمانہ، ابو بکر کا زمانہ، جناب عمر کا زمانہ، جناب عثمان کا زمانہ، جناب عثمان کے زمانے تک وہ اسی طرح تقسیم جاری تھی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی عطا تھی جو جاری تھی۔ تو جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عثمان غنی کے دور مبارک میں وہ توشہ دان مجھ سے جو ہے وہ غائب ہو گیا، یہ تک کہ 3 زمانے تک میں کھجوریں تقسیم کرتا رہا، خود بھی کھاتا رہا، لیکن وہ ختم نہ ہوا، وہ گم ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تھی۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک، مولا کہوں تجھے، باغ خلی کا گل زیبا کہوں تجھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، ارے محب اور محب میں نہیں میرا تیرا، کہ اے حبیب ہم آپ کو جو ہے وہ مالک کہیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو مالک کل بنایا ہے۔ آپ کو اللہ نے اپنے ہر شے میں سے کثرت عطا فرما کر بھیجا ہے اور اختیار عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جناب بندہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جو بھی آتا اور جو حاجت لے کر آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ عطا فرماتے۔ کبھی لا کا جملہ آپ کی زبان سے نہیں نکلا۔